پہلا موقع تھا جب مشرکین نے مسلمانوں کو برابر کی طاقت تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں سے مذاکرات کیے۔ اس صلح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کے لیے مشرکین کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب نہ تو وہ خود مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے اور نہ ہی کسی حملہ آور کی مدد کر سکتے تھے۔ اس صلح کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور یہود کو بھی الگ الگ کر دیا، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ سازش اور سرمایہ یہودیوں کا ہوتا تھا اور بازو قریش کے استعمال ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے ساتھ امن اور سلامتی کا معاہدہ کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ وہ کھلم کھلا قریش کی مدد نہ کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہود اپنی ناپاک اور سازشی فطرت کے باوجود مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے، اور جب یہود کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور ان کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے اور جزیرۃ العرب سے اسلام کا نام و نشان تک مٹا دینے کی سازشیں تشت ازبام ہو گئیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ہاتھ صلح کے زنجیر سے جکڑ دیے تاکہ وہ یہود کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا جو صلح حدیبیہ سے حاصل ہوا۔ حجاز کی بڑی افرادی طاقت تو بہرحال قریش ہی کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے ساتھ برسر جنگ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری توجہ جنگ پر مذکور تھی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب پرامن ماحول پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی طرف توجہ مرکوز فرمائی، مختلف سرداروں اور حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے، یوں اسلام کی آواز دور دور تک پہنچ گئی۔ اس پرامن ماحول کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے کفار کا مسلمانوں سے میل جول ہوا اور انہیں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات دیکھ کر ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم اسی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ معنی یہ ہے اور شاید کہ تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انسان کی عقل، انسان کی نظر اور انسان کا علم ہر چیز ناقص ہے، جبکہ رب کائنات کا علم کامل ہے۔ اس کی نظر ماضی پر بھی ہے، حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان جس چیز میں اپنی ذلت سمجھتا ہو اس میں اس کی عزت ہو، اور جسے وہ اپنی شکست سمجھتا ہو وہ اس کی فتح ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل و فکر کو اللہ کے علم کے تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک لوگوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک صلح حدیبیہ کے حالات و واقعات مکمل ہوئے۔
اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔